آپ حضرات رکیں، زیادہ ٹائم پروگرام نہیں چلے گا، تمام حضرات شریک ہو جائیں گے تو ایسا رہے گا، کیونکہ یہ حضور کو زیادہ مجمع ہوتا ہے کا پروگرام ہے، اور یہ اکرام اس رستے میں اللہ تعالیٰ بلاؤں کو بیماریوں کو دور فرماتا ہے، اللہ کو دور فرماتا ہے۔ محمد اسلامی کرام، پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے تشریف لائیں، اور اگر پنکھے کی وجہ سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھا کچھ لوگ پنکھا پسند نہیں کرتے ہیں، ہوا کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو ادھر ہلکی ہوا ہے، ادھر آگے بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، صدق الله المولانا العظيم۔ تمام حضرات بآواز بلند بارگاہ رسالت کے باپ، بے کٹوں کی کٹ اور بے بٹوں کی کٹ، دکھے دلوں کا سہارا، آمنا کا پیارا، نائب پروردگار، حضور سید ابرار و اخیار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت کی محبت اور عقیدت کی ڈالیوں پر سجا کر مدینہ المنورہ کے گلیوں کو روزے دعا کے اپنی نظروں میں بٹھا کر درود پاک کا یہ مبارک ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی، کیونکہ غوث پاک اولاد مصطفیٰ ہیں، نبی اور آل نبی پر اور درود پاک ہوئی ہے۔ معلوم ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ درود پاک کیا ہے؟ یہ دعا ہے، دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو اپنی رحمتوں کو سرکار پر نازل فرما، یا اللہ تو اپنے نبی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ہم اپنے نبی کے لیے رحمتوں کے نزول کی دعا کرتے ہیں، تو کیا اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول نہیں فرمائے گا؟ حضرات محترم، آج میری تقریر کا عنوان ہے کہ اللہ نے اولیاء کرام کو کیوں پیدا فرمایا، اولیاء کرام کو کیوں بنایا، کیوں پیدا فرمایا؟ ظاہر وہ بڑی ان کو پیدا کرنے کی انبیاء کرام کی جماعت، ان کے بعد میں اولیاء کرام کی جماعت۔ ہمارا قرآن پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، إن في خلق السماوات والأرض
اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اے لوگوں، یہ راتوں کا بدلنا اور یہ دن کا بدلنا، یعنی رات سے دن کا آنا اور دن سے رات کا آنا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنا، یہ تمام کے تمام عقل مندوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کے لیے فرمایا عقل مندوں کے لیے اس میں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اگر وہ غور و فکر کریں کیا یہ رات جاتی ہے دن آتا ہے، یہ زمین اللہ نے کیسے پیدا کی. اللہ نے قرآن فرمایا کیا تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کو کیسے بچھایا گیا، کیا آسمان کو نہیں دیکھتے کہ سامنے کیسے لگایا گیا، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا فرمایا. یہ تمام کی تمام باتیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے لوگوں، اللہ کی نشانیاں تو تمہارے اندر بھی ہیں لیکن تم غور و فکر نہیں کرتے. کیا تم غور و فکر کرتے ہو؟ تم غور و فکر نہیں کرتے. اللہ کی نشانیاں تو تمہارے بدن میں بھی ہیں، تمہارے جسم میں بھی ہیں. یہ اللہ کی نشانی تو ہے کہ ہم کو بولنے کی طاقت کا فرما رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے ہم کو آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت کا فرما رہا ہے، یہ ہاتھوں کو کام کرنے کی طاقت کا فرمائی، کان کے چھوٹے سے پردے میں اللہ نے سننے کی طاقت کا فرمائی ہے، زبان کو اللہ نے بولنے کی طاقت کا فرمائی. یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے. پاؤں پر اللہ نے چلنے کی طاقت کا فرمائی. آپ کو انسان بنا کے دکھائی، کوئی چھوٹا سا کوئی کیڑا بنا کے دکھائے جس کے اندر روح بھی ہو، چلنے کی طاقت بھی ہو. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ مچھر کو اڑنے کی طاقت کا فرما رہا ہے، کیونکہ وہ چلنے کی طاقت کا فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میری نشانیاں تو تمہارے اندر بھی ہیں، کیا تم اور فکر نہیں کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو اپنی نشانی بتایا، اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو نہ بھی بھیجتا، نہ بھی مبعوث فرماتا، تو اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہے اس تمام مخلوقات کو دیکھ کر ہمارے اوپر اللہ پر ایمان لانا ضروری تھا. کیا دیکھ کر یار یہ آسمان کا سامیانہ لگایا کوئی تو ہے جس نے لگایا ہے، یہ زمین بنائی کوئی تو ہے جس نے بنایا ہے، یہ چاند و سورج کو پیدا فرمایا کوئی تو ہے جس نے پیدا فرمایا ہے، یہ انسان کو طاقت کا فرمائی کوئی تو ہے یہ بنانے والا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لانا ضروری تھا. لیکن ہوا تو یہ کہ دیکھ کر ہم ایمان لاتے، لیکن جن چیزوں کو دیکھ کر جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے لوگوں نے ان کو خدا مان لیا. کیا کر لیا؟ ان کو ہی خدا مان لیا. کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی درخت پیپل کے درخت کو پوج رہا ہے، کوئی پہاڑوں پر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی ندی کی پوجا کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جن کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ان کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لانا چاہیے تھا، لوگوں نے ان کو ہی خدا مان لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے انبیاء کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا. اس کو پیدا فرمایا نبیوں کی جماعت کو پیدا فرمایا. سمجھے؟ الانبیاء انبیاء کرام کی جماعت جو ہوتی ہے مذہب الالوہیہ. الانبیاء مذہب الالوہیہ، انبیاء کرام الوہیت کے مظہر ہوا کرتے ہیں، یعنی ذات خدا کے مظہر ہوا کرتے ہیں. انبیاء کرام کی جو جماعت ہے وہ پرتوے خدا ہوتی ہے، ذات خدا کی مظہر ہوتی ہے. یعنی انبیاء کرام کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انبیاء کرام کے مقام کا یہ عالم ہے تو ان کے بنانے والے خدا کے مقام کا عالم کیا ہوگا. اور ذات اولیاء کرام کی جماعت
والاولیاء مظہر الانبیاء، اولیاء کرام کی جماعت انبیاء کی مظہر ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ایک ولی کی شان کا یہ عالم ہے، پرتوے نبی کا یہ عالم ہے۔ ولی جو ہوتا ہے نبی کا پرتو ہوتا ہے، اور جب پرتوے نبی کی شان کا یہ عالم ہے تو نبی کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ جب ولی کے مقام کا یہ عالم ہے تو نبی کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال اللہ پاک نے انبیاء کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا۔ انہیں انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، اے موسیٰ جاؤ، اور جانے کے بعد اپنے قوم کو سمجھاؤ، قوم بنی اسرائیل کو سمجھاؤ، اور فرعون کو بھی سمجھاؤ، نرمی کے ساتھ نصیحت کرو تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا دہشت محسوس کی کہ اللہ کا بیٹا فرعون جو کہ اپنے آپ کو خدا کہلا رہا تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگوا رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ کون کہتا تھا؟ فرعون، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ چھوٹے بڑے بہت سارے خدا تھے، لیکن فرعون اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہلواتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کرتے مولا تو حضرت ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کا وزیر بنایا، اور یہ دونوں کے دونوں فرعون کے پاس میں ان کو نصیحت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ یہ سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نصیحت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں پر پہنچے، فرعون ایک شاہی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون تو فرعون تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے کہا، اے فرعون اللہ پر ایمان لے کر کیا تھا؟ فرعون نے کہا کہ اللہ کون ہے، خدا کون ہے؟ ارے خدا تو میں ہوں، اور وہ بھی میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا فرمایا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جس نے چاند و تاروں کو پیدا فرمایا، جس نے سورج کو پیدا فرمایا، جس نے آسمان پہ خاندان لگایا، جس نے ندیوں کو جاری فرمایا، جس نے زمین کی خوبصورتی کے لیے درختوں کو پیدا فرمایا، یہ ہری ہری گھاسوں کو پیدا فرمایا، زمین کے اندر اللہ نے گلوں کو پیدا فرمایا، سمندر کے اندر اللہ نے کیا ہے بے شمار نعمتوں کو پیدا فرمایا۔ تو وہ سب وہ ہے، خدا وہی ہے کہ جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دے بیٹا، یہی دلیل ہے۔ کہا یہ تو جادو ہے۔ آپ نے کہا جادو ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی کو زمین پر پھینک دیا، اپنی چھڑی کو زمین پر پھینک دیا۔ چھڑی کو زمین پر پھینکنا تھا کہ وہ چھڑی نہ رہی بلکہ سانپ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ سانپ، اژدہا بن گئی، اور چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا اژدہا بنی۔ اور وہ اژدہا، وہ سانپ کیا ہے فرعون کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ فرعون کے چہرے کے بالکل سامنے آ گیا، اور آنے کے بعد میں کیا ہے اس نے اپنے منہ کو اوپر اٹھا دیا اور فرعون کی نظروں سے نظریں ملانے لگا۔ فرعون گھبرانے لگا، فرعون کیا ہے گھبرانے لگا، اور گھبرا کر کے بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو اسلام سے بچ کر کے دکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تو خدا ہے، ارے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور تو ایک سانپ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو کہنے کا خدا ہے جو وہی فرعون ہے جس کو فرعون دریائے نیل میں ڈوب کر کے رکھ ہوا یہ مقابلہ کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، آپ کے قوم کا پیچھا کر رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے دوڑتے کیا ہے دریائے نیل کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے میں ہوں اور میرے قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چکر میں پڑ گئے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے دریا کے اندر اپنی چھڑی کو مارا، راستہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ راستہ بن گیا۔
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان کو انبیاء اکرام کے ذریعے کراتا ہے، اور انبیاء اکرام کبھی اپنے اخلاق کے ذریعے، کبھی اپنے معجزات کے ذریعے کیا ہے اللہ کی پہچان کراتے ہیں. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پہچان کرائی، اولیاء اکرام اپنی کرامتوں کے ذریعے پہچان کراتے ہیں. جیسا کہ حضرت خواجہ فرید نواز نے اپنی پہچان اللہ کی پہچان کرائی. حضرت خواجہ فرید نواز نے پورے اناثار کے پانی کو پیالے میں جمع کر دیا، پورے اناثار کو ایک پیالے میں جمع کر دیا. ارے اناثار ہی نہیں بلکہ اجمیر کی جتنے دریا تھے تمام دریاؤں پر پانی ایک پیالے میں آ گیا. آ گیا ایک پیالے میں اجمیر کے تمام دریاؤں کا پانی ایک پیالے میں آ گیا. تو بات بیان کر رہا تھا کہ اولیاء اکرام کی کرامتوں کو دیکھنے کے بعد انبیاء اکرام کے مقام اور مرتبے کو پتہ چلتا ہے. انبیاء اکرام کی معجزات کو دیکھنے کے بعد اللہ کی شان کا اندازہ ہوتا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آپ میری طرف توجہ دیجیے. 15 منٹ کا ٹائم بچا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 15 منٹ کے اندر میری تقریر مکمل ہو جائے گی. میں بیان کر رہا تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کا پیچھا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ پیچھا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کا نیل کے کنارے پہنچ گئے. حضرت موسیٰ دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں کو کیا کروں. اب دریا سے پار کرنے کے لیے کوئی کشتی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بیٹھ کر دریا کو پار کر لے جائے. اور یہ تو کیا ہے فرعون سے لڑ کر حضرت موسیٰ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے دریائے نیل میں چھڑی کو مارا. چھڑی مارنا تھا اپنے آقا کو مارا، راستہ بن گیا. کیا بن گیا؟ راستہ بن گیا. راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنے آپ کو اور اپنے قوم کو اپنے ساتھ میں لیا، اور لینے کے بعد میں جائے دریائے نیل میں داخل ہو گئے. اسی راستے سے دریائے نیل کو پار کر لیا. اب فرعون سوچ رہا تھا کہ راستہ جو ان کے لیے بنا ہے تو میرے لیے بھی بنا ہے. اب یاد رکھو فانوس بن کے کس کی حفاظت ہم کرے. تھوڑا سننا چاہتے ہو تو سنا دیتا ہوں. غلط بولے جا سکتا یہ رنگ ہر دن پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے. فانوس بن کے کس کی حفاظت ہم کرے، وہ سماج کیا کچھ ہے جس روشن بولا کرے. اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو مارنا چاہتا ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس کو بچانا چاہتا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو اس مچھر کے ذریعے ہلاک کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک لمحے مچھر بھی پورا نہیں، کیا پورا نہیں بلکہ پوری 2 ٹانگوں کا مچھر، پورے 2 کا بھی نہیں. ایک لمحے مچھر سے اللہ نے نمرود کو ہلاک کر دیا، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ لنگڑے کو لنگڑا مت سمجھنا، کہ کبھی کبھی لنگڑا بھی بہت طاقتور ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے نمرود کو ہلاک کر دیا، اور جب اللہ نے اپنے نبی کو بچایا. جب سرکار ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، ایک بار میں جا کر حضرت ابوبکر اور مصطفیٰ کو گئے تھے. پیچھے سے جو لوگ مصطفیٰ کو حضرت ابوبکر کو برائے کرنے کے لیے آ رہے تھے نام کی لالچ میں، جو بار کے قریب آئے تو کیا دیکھا کہ بار پر جالا لگا ہوا ہے، جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا، اور وہاں پر کبوتر نے انڈے بھی دے دیے ہیں. دیکھنے کے بعد سوچنے لگے اگر بار نہ ہوتے حضرت ابوبکر اور مصطفیٰ کو جالا نہیں ہوتا. مکڑی کا جالا نہیں ہوتا، یہ انڈے نہیں ہوتے. اس سے پتا چلتا ہے کہ دیوار کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ بچانا چاہتا ہے تو مکڑی کے جالے سے اپنے نبی کو بچا لیتا ہے، اور جو مارنا چاہتا ہے وہ مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے. اس لیے کبھی اپنے اوپر ناز نہ کرنا، اپنی طاقت پر کبھی غرور نہ کرنا. اگر آج اللہ نے ہم کو طاقت دے دی ہے، بڑی سی پہلوانی دے دی ہے، اپنے اوپر غرور نہ کرنا، عقل سے نہ چلنا. اس لیے کہ عقل اللہ کے سامنے کوئی عقل نہیں ہے. اللہ نے بڑے بڑے عقل والوں کو زمین کے اندر ملا دیا ہے. بڑی بڑی عقل والے، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے نام پر
بڑے بڑے بادشاہ جن کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ان کے نام و نشان دنیا سے مٹ گئے، ان کی آواز کا دنیا سے مٹ گئی، ان کے محلات کو ختم کر دیا گیا، لیکن قسم خدا کی جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا اور مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کیا، آج بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے اور قیامت تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ پتا چلا کہ نام اسی کا لیا جائے گا، نام اسی کا باقی رہے گا جو سچے دل سے مدینے والے مصطفیٰ کو پیار کرے گا اور خدا سے پیار کرے گا۔ تو فرعون چاہے سوچا کہ فرعون نے سوچا چلو ہم بھی چل لیتے ہیں، ہم بھی چل لیتے ہیں، راستہ تو بن ہی گیا ہے، لیکن جیسے ہی فرعون لشکر کو چلنے کا حکم دیتا ہے، بیچ دریا میں پہنچا، اللہ نے حکم دیا ایک دریا کے پانی کو آپس میں مل جا، دریا کے پانی کو آپس میں مل جا، وہ دریا کا پانی ملا اور فرعون بھی اور اس کا لشکر بھی کیا ہے وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، جن معجزات کو دیکھ کر اللہ کی شان کا اندازہ ہوتا ہے، اپنے نبیوں کو بھیجا جن کو دیکھ کر کے کیا ہے اللہ کی شان اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے، اور آخر میں اللہ نے امام الانبیاء کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ اور ہمارے نبی کو تو اللہ نے اتنے معجزات عطا فرمائے، اتنے کمالات عطا فرمائے کہ دیگر سارے انبیاء اکرام کو مل کر وہ کرامات و معجزات عطا نہیں کیے گئے جو اللہ نے طرح ہمارے مصطفیٰ کو کمالات عطا فرمائے، اکیلے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں میری حکومت صرف مکہ کی سرزمین پر نہیں ہے، میری حکومت صرف مدینے میں نہیں ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگوں میں تو اولوں تک کے سردار ہوں، پہلے کے لوگوں کا بھی سردار ہوں، اور قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے میں ان تمام کا سردار ہوں۔ ایک جگہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، اے لوگوں مجھ کو اللہ نے دنیا میں ہی سردار نہیں بنایا بلکہ قیامت میں بھی میرا ہی سکہ چلے گا، قیامت کے دن میں مصطفیٰ ہی کا سکہ چلے گا۔ تو اللہ نے ہم کو ایسا نبی عطا فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا لی وزیران فی السماء، اے لوگوں میرے تو وزیر آسمانوں میں ہیں، ایک کیا ہے حضرت جبریل اور دوسرے حضرت میکائیل۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے تو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر زمینوں میں ہیں، آسمانوں کے وزیر کو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور زمین کے وزیروں کو حضرت ابو بکر اور عمر کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر اور عمر کہا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے ارے وزیر کتنے ہوا کرتے ہیں، ارے وزیر کتنے ہوا کرتے ہیں، بادشاہ کے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، بولو بہت ملٹا ہے ماشاءاللہ، کتنے ہوتے ہیں، بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اے لوگوں میرے تو وزیر آسمانوں میں ہیں اور تو وزیر زمین پر ہیں، مطلب یہ ہے کہ میں زمین کا ہی بادشاہ نہیں ہوں، اللہ نے مجھ کو آسمانوں کا بھی بادشاہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا، جن انبیاء کرام کو دیکھ کر کے کیا ہے اللہ کی شان کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ان انبیاء کرام کی جماعت کی شان کا یہ عالم ہے تو ان کے بنانے والے خدا کے مقام کا عالم کیا ہوگا، ان کو پیدا کرنے والے کو نکال دیکھو، ان کو پیدا کرنے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ انبیاء کرام کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا، ایک ہی جماعت کو اولیاء کرام کی، اب اولیاء کرام کی جماعت کو اس لیے پیدا فرمایا کہ تاکہ تم ان کو دیکھ کر کے اولیاء کرام کے مقام کو حاصل کرو، تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ جب ایک ولی کی شان کا عالم ہے تو نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا، نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بات کر کے اللہ تعالی کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا
کہ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقَدْرِ الْمَوْلَى تَعَالَى. میرے مرشد پاک نے فرمایا اے لوگوں اللہ نے مجھ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر میں اپنے رات کو پہاڑوں پر ڈال دوں تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائے، پہاڑ ہیا ہو جائے. اگر میں اپنے رات کو آگ کے اوپر ڈال دوں تو آگ نہ رہے بلکہ وہ بجھ جائے. اگر میں اپنے رات کو اگر میں اپنے رات کو موٹے پر ڈال دوں تو موٹا نہیں بلکہ زندہ ہو جائے. وہ جب بات فرماتے ہیں اگر میں اپنے رات کو زندے پر ڈال دوں تو زندہ موٹا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ زندہ موٹا ہو جائے. اور ایسا ہوا؟ کیا ہوا؟ ایسا ہوا. آپ کو سنا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کبھی 5 دن کا پروگرام بھی باقی ہے لانے کا آپ لوگ کبھی سننا چاہ رہے ہیں. بہرحال وقت پورا ہو گیا ہے اس لیے میں نہیں چاہتا لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ ولی کو دیکھ کر کے نبی کے مقام پر پتا چلتا ہے اور نبی کو دیکھ کر کے اللہ کے مقام پر پتا چلتا ہے. اور ہر ولی کسی نہ کسی کے قدم پر ہوا کرتا ہے، کسی نہ کسی کے قدم پر ہوتا ہے. قدم پر ہونے کے بعد حضور وہ پاک فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم وإني على قدم النبي بدر الجمال. اور پڑھ کے بولو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، یعنی کسی نہ کسی کا پرتو ہوتا ہے. پرتو سمجھتے ہیں آپ؟ کسی کا سایہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا پرتو ہوتا ہے. ان کی عادات و اخلاق اس ولی کے اندر ہوتی ہیں، ان کے طور افعال ولی کے اندر ہوتے ہیں. کوئی پرتو حضرت موسیٰ ہوتا ہے، کوئی پرتو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتا ہے، کوئی پرتو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتا ہے، کوئی پرتو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے، کوئی پرتو یعقوب علیہ السلام ہوتا ہے. لیکن حضرت غوث پاک فرماتے ہیں مجھ کو اللہ نے مصطفیٰ کا پرتو بنایا. اللہ نے مجھ کو قدم مصطفیٰ پر پیدا فرمایا. جو حضور غوث پاک بھی ہے جب میں غوث پاک نے فرمایا ادبی ہاں اللہ رقبتی ولی اللہ رقبتی کل ولی نام. میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے، تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے. گردنوں پر قدم ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے ولیوں کی. اور صاحب کی گردن پہ پاؤں رکھتے ہوئے دیکھو کیا پھر پتہ چلے گا کہاں پہنچا جائیں گے. لیکن غوث پاک ولیوں کی گردنوں پر قدم رکھ رہے ہیں. کس گردنوں پر؟ اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر قدم رکھ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب غوث پاک کے مقام کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے مقام کا عالم ہے. اور ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں جن کا نام علی بن حیدی ہے، جو کہ حضور غوث پاک کے خلیفہ بھی ہیں اور آپ کی خدمت میں رہا کرتے ہیں. کیا نام ہے حضرت؟ یاد رکھا کرو، ابھی تو بتایا میں نے. کیا نام ہے حضرت؟ حضرت علی بن حیدی جو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں جب غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنے سر کو حضور غوث پاک کے منبر پر رکھ دیا. جس منبر پر میرے غوث پاک نے فرمایا کہ بیٹھ کر میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. دیکھیے غوث پاک نے جب یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جتنے اللہ کے ولی تھے تمام نے اپنے گردنوں کو جھکا بھی دیا. اور جھکانے کے بعد میں کہا اے ہوش، تمہارا قدم ہماری گردنوں پر ہی نہیں ہے بلکہ تمہارا قدم تو ہماری آنکھوں پر بھی ہے، تمہارا قدم تو ہمارے سروں پر بھی ہے. ارے اس لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ جس پر بنے ارے تنے اولیاء اس قدموں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اور جلدی بولو یا غوث جس پر بنے تنے اولیاء اس قدموں کی کرامت لاکھوں سلام. اس قدموں کی کرامت لاکھوں سلام. تو جب فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک نے فرمایا تو سارے ولیوں نے گردنوں کو جھکا دیا. اس سے ایک بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک ولی بغداد سے کہے کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے اور ایک ولی کیا ہے بندہ نواز
تکبر کرتے ہیں جو حضورات کا مطلب میری آنکھوں پر بھی ہے ایک سے کہے جو حضورات کا قلم جو ہے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے جو آپ نے فرمایا کوئی بتائے چلا کہ اللہ نے ولیوں کو طاقت کا حاصل عطا فرمائی کہ اعلان بغداد سے ہو رہا ہے اور آواز ہندوستان سے پیغام میں آ رہی ہے آواز آئی ہوگی بغیر آواز آئے تو جھکا کیا ہوگا آواز آئی ہوگی تو کیوں جھکایا ہوگا نا بغیر آواز کو جھکا دیتے ہیں امام صاحب اللہ ہوگا نہیں کہ آپ کو چلے جائیں نہیں جائیں گے جب تک اللہ ہوگا نہیں کہا جائے تو آپ کے کانوں میں آواز آئی ہوگی تبھی درباروں کو جھکایا ہوگا کوئی بتائے چلا کہ جب ایک ولی کی اوپر سماعت کا کانوں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے کانوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا امام اہل سنت نے فرمایا کہ دور نظر دید کے ارے سن یہ مکان گانے گانے کران گانے گانے کران مت پیلا اور ہم یہاں سے پکارے وہاں پہنچنے ارے مصطفیٰ مصطفیٰ سی سماعت پیلا پت پیلا مصطفیٰ ہم غریبوں کے آقا پہ ہے دور ہم فقیروں کی سربت پیلا مصطفیٰ جانے رہے بس میری ہدایت پہ ارے مصطفیٰ جا رہا حامد مصطفیٰ پنجن یہ ولایت پیدا مصطفیٰ علی رحمت پیدا کو سلام بس میری ہدایت پیدا کو سلام مجھ خدمت کے قدوسی کہے ہارگا مجھ سے خدمت کے قدوسی کہے ہارگا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میری ہدایت پیدا کو سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم يا رسول الله يا الهي رحمت فرمان مصطفى کی یا رب اللہ خدا کی آمین یہ کی طرف سے خدا کی آمین کربلا رسول شہید کربلا کی آمین وہ جہاں میں خادم علی رسول اللہ کر حضرت علی رسول مقتدی کی آمین قاضی کر قاضی رکھ قاضی جو میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت ما کی واسطے جب دامانی کے پروردگار تیرے مومن بندوں نے تیرے نبی کے غلاموں نے اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہیدوں نے ان کے دیوانوں نے ان سے سچی اور پکی عقیدت رکھنے والوں نے اس محفل کو استماعت فرمایا رضی اللہ استماعت فرمانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ اور اسی کے ساتھ ساتھ مولا تبرک لے کر کے آئے اپنی نیک جائے کمائی سے یا اللہ مالک کے پروردگار ساتھ ساتھ علماء کرام پر اپنی نیک کمائیوں کو خرچ کرتے ہیں مولا مالک کے پروردگار پڑھنے والوں پر اور پاک کی سیرت سنانے والوں پر اپنے نیک کمائیوں کو کیسے خرچ کرتے ہیں مولا مالک کے پروردگار ہم تمام کے خرچ کرنے کو یہ تبرک لانے کو اس پروگرام کو استعمال کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ مالک کے پروردگار
परवरदिगार जो सवाब को हमको अता फरमाए, हम अपनी जानिब से अपने आका और मौला अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। जब रात प्यारे प्यारे नबी की सुनते आपके मक़ाबल तमाम अंबिया इकराम अला नबीना वली सलाम की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा। आपके प्यारे प्यारे सहाबा सहाबियात, आपके अज़वाज मुतहहरात, आपके अहले बैत, तमाम अहले खाना रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा। अल्लाह बिलखुसूसियत के साथ इस तमाम के सवाब को पीराने पीर, हम सुन्नियों के पीर, रोशन ज़मीर हुज़ूर सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी बड़े पीर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पेश करता हूँ, अल्लाह हुज़ूर के पाक के दर्जात को और बुलंद फरमा, अल्लाह उनके दर्जात को और बुलंद फरमा, अल्लाह उनकी करामात को और बुलंद फरमा, अल्लाह उनके वालिदैन करीमैन आपके मुरीदीन आपके मुताल्लिक़ीन वो तमाम खुलफा कलामिदा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा। या अल्लाह मालिक परवरदिगार हिंदुस्तान के राजा हम सुन्नियों के ख्वाजा हज़रत ख्वाजा अली नवाज कलगरी साकिर कलगरी निज़ामुद्दीन औलिया आला हज़रत फाइज़ बरेलवी मुस्तफ़ा रज़ा खां हामिद रज़ा खां नूर हसन मिल्लत नूर ताजुल दरिया, या अल्लाह दावनगिरा की सरज़मीन पर जितने औलिया इकराम हैं और मैं किन किन के नाम लूँ तो सबको जानता है पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ तेरे नेक बंदे हैं, तमाम औलिया इकराम और तमाम मुमिनीन मोमिनात और जो हमारे घरों से इंतकाल कर गए हैं तमाम की रीत करता हूँ, कबूल फरमा। या अल्लाह मालिक परवरदिगार जो हमारे साहिब तबर्रुक लेकर के आए हैं हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, या अल्लाह जो फातिहा पानी करा रहे हैं हुज़ूर गौसे आज़म के नाम की तौर से कादरिया करा रहे हैं, खत्म कादरिया करा रहे हैं, अपने अपने घरों में हुज़ूर गौसे पाक की फातिहा पानी करा रहे हैं, या अल्लाह हम तमाम के तबर्रुक लाने को और इस फातिहा पानी को इन नज़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह गौसे पाक के सदक़े में या अल्लाह मालिक परवरदिगार हमारी मुरादों को पूरी फरमा, हमारी आरज़ुओं को पूरी फरमा, हमारी तमन्नाओं को पूरी फरमा, हमको बीमारियों से नजात अता फरमा, परेशानियों से नजात अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने दुआ के लिए बोला है, बोला जिन घरों में भी जो बीमार हैं या जिन हमारी माँ और बहनों ने जिन दुआओं के ताल्लुक से बोला है, या जिन हमारे भाइयों ने दुआओं के लिए बोला है, या जिन हमारे भाइयों ने नौकरियों के लिए दुआओं के लिए बोला है, या अल्लाह तो सबको जानता है किसके दिल में क्या ख्वाहिश है, किसके दिल में क्या आरज़ू है, किसके दिल में क्या तमन्ना है। या अल्लाह बीमार हो तो बीमारियों से नजात अता फरमा, परेशान हो तो परेशानियों को दूर फरमा, औलाद चाहते हो तो औलाद अता फरमा, नौकरियाँ चाहते हो तो नौकरियाँ अता फरमा। या अल्लाह जो भी उम्र में बरकत चाहते हो तो उम्र में बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत चाहते हो तो कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे परवरदिगार हम तमाम के दुआ और आमीन को अपने नबी के वसीले से कबूल फरमा, हुज़ूर के पाक के सदक़े में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या ला इलाहा इल्लल्लाह। या रसूल अल्लाह।